الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ شعبان کا مہینہ 1441 ہجری کا موقع ہے. 15 شعبان کا موقع تو ختم ہو گیا ہے. میرے پاس ایک میسج آیا ہے، یہ جاری کردہ شعبہ نشر و اشاعت خانقاہ قادریہ موسویہ حیدرآباد دکن الہند سے آیا ہے. یہ قادریہ نہیں، یہ موسویہ، شیعیہ، رافضیہ، سبائیہ، مجوسیہ کا میسج ہے، اور یہ پورا کا پورا جھوٹ ہے. وہ یہ ہے کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں کو محبت ہے، اسی لیے ان کے نام سے میسج کریٹ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اور ایک یمنی کا نام جوڑ دیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو سچ ماننے پر مجبور ہو جائیں. میرے بھائیوں، چاہے حسن کا عمل ہو یا حسین کا عمل ہو یا اجمیری کا عمل ہو یا گنجویری کا عمل ہو، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ، نمونہ اور قدوہ بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس لیے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں نہ حسن کو دیکھتے ہیں، نہ حسین کو دیکھتے ہیں، نہ اجمیری کو دیکھتے ہیں، نہ گنجویری کو دیکھتے ہیں، نہ گیسو دراز کو دیکھتے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں، نہ بائیں دیکھتے ہیں. اس لیے کہ ہم رات اور دن اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں، اور ہم سیدھا جنت کی راہ طلب کرتے ہیں، اور جنت کی راہ رب کا قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے یہ شیعہ رافضی بھیس بدل کر ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ دھوکہ کی سب سے بڑی نشانی یہ قادریہ خانقاہ اور موسویہ شیعیہ رافضیہ کا میسج ہے. یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. اور وہ یہ ہے کہ شب برات میں امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا معمول اور اذکار و وظائف. امام طاؤوس یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی سے 15 شعبان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. جھوٹ ہے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے، وہ نماز روزہ ہی کو جانتے تھے. یہ 15 شعبان، یہ تبرہ کی رات، شیعہ کی رات کو نہیں جانتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ نے ان کو زہر دے کر مارا ہے، اور زہر دینے سے پہلے ان کو مذل المسلمین کہا تھا، مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا. یہ شیعہ رافضی لوگ ہیں. ان رافضیوں کی عیاری مکاری کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوکہ کھا گئے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوکہ کھائے، سدھرنے لگے، سنبھلنے لگے، لیکن زہر دے کر انہیں بھی صاف کر دیا گیا. حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دے کر کے بلایا اور بے یار و مددگار بنا کر قتل کر دیا. یہ شیعہ رافضی لوگ ہیں. یہ ابھی حالیہ دنوں میں کہا کہ یہ امام زمان آنے والے ہیں. کوئی امام زمان ان کا آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو سرداب میں یا سامرہ عراق میں اور پورے کے پورے فتنے کی جگہ عراق ہی ہے. عراق ہی میں ان کا سرغنہ بھی 1200 سال پہلے جو چھپا ڈرپوک تو اب تک چھپا ہی ہوا ہے. اب دوسرا طریقہ ان کا یہ ہے کہ جھوٹے میسج کریٹ کرتے ہیں کہ شب برات میں، یہ شب برات شیعوں کی ایجاد ہے. کہا کہ 3 حصے میں تقسیم کرتے. ایک حصے میں درود پڑھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، دوسرے حصے میں مغفرت طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام نہیں کیا ہے تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کیا، وہی کام کرتے ہیں. پہلے ہم ثبوت دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ثبوت تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے پہلے تحقیق کرو. تحقیق کرو مسلمانوں، تمہارا کام ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے. یہ شیعہ رافضی تمہارے سماج اور تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں نہ جانے کتنے جھوٹ کو عام کیا ہے، اور یہی آج میڈیا والے کر رہے ہیں تو تم واویلا مچاتے ہو. میڈیا والوں سے پہلے یہ شیعہ لوگ کر چکے ہیں، شیعہ لوگ کر چکے ہیں. ان کی پڑتال کرو، ان کی تحقیق کرو، پتہ چلے گا کہ شیعہ نے پورے دین کو برباد کیا ہے، قرآن سے دور کیا ہے اور نبی کی سنت سے دور کیا ہے. مردوں کی پوجا کروایا ہے، قبروں کو پختہ بنوایا ہے، یا علی کے نعرے لگوایا ہے، پھر یا غوث کے نعرے لگوانے والے یہ شیعہ رافضی ہیں، شیعہ رافضی ہیں. یہ تبرہ کی رات، شب برات، اس کا کہیں وجود نہیں تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس لیے مسلمانوں غور کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو. یہ موسویہ، قادریہ، یہ شیعیہ رافضیہ ہے حیدرآباد دکن میں. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، یا ان کے شر اور ان کے فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. یہ جھوٹ کے پلندہ لے کر کے آتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے ان کے جھوٹ کی ایک ایک کر کے قلعی کھولیں گے باذن اللہ تعالی.